السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق ہیں، ہر عیب سے وہ پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی محمد و علی آلہ و ازواجہ و بناتہ و اولادہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رب تعالی جل شانہ کا پسندیدہ لباس۔ رب تعالی جل شانہ انتہائی پیار اور محبت سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یا بنی آدم کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کا اعزاز ہے۔ اسی ایک صورت میں 4 مرتبہ یا بنی آدم کا صیغہ استعمال ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی سبب ہے۔ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 27 میں رب تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 31 میں پھر رب تعالی جل شانہ بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اسی صورت میں آگے صرف 3 آیتیں چھوڑ کر پھر رب تعالی جل شانہ بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسی ایک صورت میں 4 مرتبہ یا بنی آدم کا صیغہ استعمال کر کے رب تعالی جل شانہ نے نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان میں سے 3 لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے، کہ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانی کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مشرکین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح اور قابل مذمت عمل کو اپنے آباء و اجداد کا عمل بتاتے تھے، اور بعض اوقات ہٹ دھرم لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ جل شانہ تو بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس سے صریحاً منع کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یا بنی آدم کہہ کر 4 باتیں کی، اور ان 4 میں سے 3 باتیں صرف لباس کے بارے میں ہیں۔ اب ہمیں اپنے لباس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لباس ایسا نہ ہو جو ہمارے ستر کی ضرورتیں پوری نہ کرے، یا ہمارا لباس ایسا نہ ہو جس سے تکبر ٹپکتا ہو، بلکہ جتنا رب تعالی جل شانہ نے دیا ہے اس کے حساب سے مناسب لباس ہونا چاہیے، جس میں تواضع بھی ہو اور ستر کے سارے لباس بھی پورے ہوتے ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے بہت کچھ دیا ہے تو پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہننے کی بھی ممانعت ہے۔ اتنا ہو کہ رب تعالی جل شانہ کی دی ہوئی نعمتیں آیا بھی ہوں لیکن اس میں تکبر نہ ہو،
یا دوسری صورت یہ کہ وہ سطر کی ضروریات ہی پوری نہ کرتا ہو تو ایسا لباس رب تعالی جل شانہ نے منع فرما دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس پہنو، یعنی ایسا نہیں کہ جو لباس آپ کسی اور کے سامنے پہن کر نہ جا سکتے ہوں اسی لباس میں نماز شروع کر دیں، بلکہ وہ لباس جو آپ دوسروں کے پاس جاتے ہوئے پہنتے ہیں کم از کم ایسا اچھا لباس تو رب تعالی جل شانہ کے سامنے جاتے ہوئے پہننا چاہیے۔ لباس کا صاف ستھرا ہونا اور پاک ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جیسے لباس اچھا ہوگا اور مناسب ہوگا تو خیالات بھی مناسب رہیں گے۔ اگر اکڑ والا لباس ہوگا، تکبر والا لباس ہوگا تو خیالات بھی تکبر والے ہوں گے۔ ہاں، اس میں ایک بات بہت اہم جو رب تعالی جل شانہ نے بنی آدم کو فرمائی کہ جب تمہارے پاس میرے نبی آئیں تو ان کا کہا مانو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنا رب تعالی جل شانہ کا حکم ہے۔ اس حکم کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ کریں۔ جو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں اور انہیں ان اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا اور ان باتوں کو اپنے دوستوں میں پھیلانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔